کا اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا جو بنیادی ایجنڈا ہے ہمارا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے 6 دن کا وقت دیا ہے، اور 6 دن گزرنے کے بعد جو ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ تو اس کے لیے کہ ہم یہ مارچ کیوں کر رہے ہیں، یہ پہلے ہم نے مارچ کیوں کی ہے، سب سے بنیادی جو بات ہے کہ جمہوریت میں ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، نیچرل بات ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ حکومت کو چینج کیا گیا عمران خان صاحب کی، اس میں جو ایلیمنٹس ہے کہ سازش اور مداخلت ہوئی ہے، اور اس مداخلت کے نتیجے میں پاکستان کے اندر حکومتیں چینج ہوئی، یعنی کہ یہ آرگینک نہیں ہے، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اپنی جو سالمیت ہے، ساورنٹی ہے یا آزادی ہے، وہ نہیں رہی۔ اگر ہم نے بیرونی ممالک یا بیرونی ایلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر حکومتیں اپنی قائم کرنی ہیں یا اپنے سسٹم کو چلانا ہے، تو پھر ہمارا جو بنیادی سوال ہے کہ جب 47 کے اندر ہمارے لاکھوں ماؤں بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے جان کا نذرانہ دیا، اور یہی بکھر جو آپ دیکھیں کہ بہت سارے آبادکار بیٹھے ہیں، تو وہ کیوں اپنا گھر بار جہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے؟ اس لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ وہ یہاں پہ آزادی کی زندگی گزریں۔ اگر پھر بھی اس قربانی دے کے بھی پھر ہم نے غلامی کرنی ہے، تو غلامی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، آج تک یہ نہ معاشی فیصلے کر سکی ہے نہ سیاسی فیصلے کر سکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، ووٹ آف کانفیڈنس آنے سے پہلے، اس وقت معیشت، آج ورلڈ بینک، IMF خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% کو ٹچ کر رہا تھا، اور پاکستان نے کرونا کے جیسے مشکل حالات میں، جہاں انڈیا کے اندر 6.6 مائنس پہ چل رہا تھا، وہاں پہ پاکستان نے بہت بہتر اسے پرفارم کیا، 1.2 پہ جو ہے اس کا مائنس گیا۔ پاکستان کرونا کے اندر اس ریجن کے اندر سب سے کم امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر لوگ 55 لاکھ لوگ مرے بھی ہیں، ان کے پورا سسٹم کولیپس کر گیا اور غربت سے بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ جہاں پہ ایڈوانس کنٹریز، جہاں پوری ڈیولپ اور ڈاکومنٹڈ جن کی اکانومیز تھی، ان کی سکڑی ہیں، پاکستان اس حالات میں بہت تیزی سے ریکور کیا۔ لیکن اس بیرونی سازش کے ذریعے گورنمنٹ کو چینج کیوں کیا گیا؟ ترقی بھی کر رہا تھا، اور کسانوں کو میں سمجھتا ہوں 1100 ارب گیا۔ لوگ آپ دیکھیں کہ رورل ایریا میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ لوگ اوپر آئے۔ تو بنیادی نقطہ وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے جو غلامی کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ پھر پاکستان کی جو آزادی ہے، اس کی ہم نے کیا قیمت دینی ہے؟ تو قیمت آپ نے دیکھی ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی، اور کل سے نوید سنائی جا رہی تھی کہ جی ہمیں جی کشکول میں جی IMF ہمیں اتنا اور دے گا، امریکہ اور دے گا، اور کچھ اور ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ تو بنیادی ہمارا نقطہ تھا کہ ہم اپنی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے، آج دیکھیں کہ آپ کے جو ریجن کے اندر ممالک ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، لیکن وہ اپنے مفاد میں جو پالیسیز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں، اور پاکستان اپنے مفاد میں پالیسیز کیوں نہیں لا سکتا؟ رشیا کا دورہ ہم نے اسی لیے کیا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کیا کہ ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق جو ہمیں سستی چیزیں ہیں، تاکہ ہم اپنی اکانومی کو، اپنے لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں۔ اس سارے کرنے کے باوجود بھی وہ جو سائفر آیا، ہمارا سوال بنیادی پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ وہ سائفر جب آیا یا وہ مراسلہ جب آیا، تو پرائم منسٹر تو عمران خان تھے۔ وہ سائفر کس کے نام آیا اور کیوں آیا؟ اور وہ
اور اس کی وجہ سے جب گورنمنٹ خود نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ 2 دفعہ مداخلت، اس میں 2 دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اسی امپورٹنٹ گورنمنٹ کے دوران بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، یہ ساری آج بھی ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا بھی کی کہ ایسا کمیشن بنایا جائے جیسے آپ نے میمو گیٹ کا بنایا تھا، اس کا لیٹر گیٹ کا بنایا جائے، اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہو جس میں تمام میڈیا بھی موجود ہو، سول سوسائٹی بھی موجود ہے، اور اس کو سارے مانیٹر کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے سازش ہوئی ہے، اور اس کے کردار جو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، جو بینیفیشری ہوئی ہیں، اس سے پاکستان کے اندر کیا اس کے اثرات آئیں گے۔ تو بنیادی نقطہ یہ تھا۔ دوسرا بھی عمران خان صاحب نے اگلے مرحلے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب واپس کیوں گئے۔ عمران خان صاحب اس لیے واپس گئے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی سازش ہونے کو تھی۔ وہ لوگ جو سازش کے ذریعے دھرنے میں شامل ہوئے اور وہ فسادات کرانا چاہتے تھے، اور اس فسادات کے نتیجے میں بلیم لگانا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جائے، وہاں تو ہم تو سمجھتے کہ یہ تحریک ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے نہیں چلائی، بلکہ لوگوں کے پاس پاکستان کا جھنڈا تھا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رانا سلونا صاحب نے جب یہ ہم لانگ مارچ کے لیے جا رہے تھے تو میاں والی سے ایک بہت بڑا قافلہ گیا، بہت سارے ہمارے آس پاس کے جو اضلاع اس سے بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، تو اس نے پریس کانفرنس کی جی کہ میاں والی سے امجد خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا حصہ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے۔ آپ میری بے شک جتنی بھی سوشل میڈیا پہ میرے سارے آپ لوگ شاید ٹچ بھی ہوں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ نہتے شہریوں پہ، نہتے پاکستانیوں پہ اور لوگوں پہ جس طرح شیلنگ کی گئی، ہمارے ساتھ شیلنگ کی گئی، اور جس طرح کا مس بیہیو کیا گیا میاں والی سے لے کے ہکلا تک، اور ہکلا میں جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی کہ اس قدر شیلنگ کی گئی، اس قدر، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں، کیا ہم پاکستان کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں، یا ہمارا کیا پرامن احتجاج جو ہے وہ پرامن نہیں تھا۔ سپریم کورٹ ڈیسیجن دے چکی تھی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا گیا، لوگوں کو کیوں نہیں رہا کیا گیا، اور لوگوں کے اوپر جو شیلنگ کی گئی راستے کیوں نہیں کھولے گیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو لائحہ عمل ہم نے بنایا ہے کہ فیز 2 ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں، اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں انشاءاللہ کل جا رہے ہیں اپلیکیشن اپنے لائرز کے ساتھ، کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا پرامن پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق نہیں ہے، جو ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، پرامن پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں، جب قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہمیں روکنے میں کیا امر مانے ہیں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے یا کون سا ایسا ہم عمل کر رہے ہیں جس سے ہمیں روکا اور ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کارکنوں پہ جس بہیمانہ طریقے سے ایف آئی آرز پہلے تشدد ہوا، آج پاکستان کے مختلف حصوں میں، پنجاب کے حصوں میں، سندھ اور آپ نے دیکھا پنجاب میں دہشت گردی کے دفعات لگا کے ایف آئی آر کی جا رہی ہیں اور کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ لڑیں گے۔ ان کا یہ خیال ہو کہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے، ہم آخری خون کے قطرے تک، آخری سانس تک اس جدوجہد جو پاکستان کی جدوجہد ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے پاکستان، انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے بچے، ہماری جان قربان ہے، مال قربان ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد، کیونکہ یہ پاکستان کے وجود ہے تو ہم سب ہیں۔ آج ہم سے وہ مائیں سوال کرتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا دفاع پاکستان کے لیے، ہماری وہ بہنیں سوال کرتی ہیں جنہوں نے اپنے سہاگوں کو کھویا ہے، جنہوں نے اپنے شیر جوان کھوئے ہیں۔ تو یہ جو 80,000 کے قریب جوان تھے جو ٹیررزم کے حساب سے انہوں نے دفاع پاکستان کے لیے اپنی جانیں کھوئی ہیں، اور پاکستان بننے کے عمل میں جو کچھ انہوں نے اپنی جانیں کھوئی، تو یہ سوال ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پورا کریں گے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک ہی ان کا سوال تھا کہ پاکستان سلامت رہے، پاکستان ایک غیرت مند پاکستان کے طور پہ دنیا کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان بنے، بلکہ لیٹ کے نہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا
کہ یہ IMF کے آگے لیٹ گئے ہیں اور ملک کو مزید غلامی میں مزید پالیسیز لے کے تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ چند چیزیں آپ دوستوں سے گوش گزار کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ. سر اسامہ حیدر فرام GNN. سر ابھی حالیہ جو 20 سیٹ ہوئے ممبران اس میں بکر سے بھی ایک سیٹ خالی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے PDA کا آگے کیا لائے عمل ہے, ضمنی انتخابات میں کس طرح حصہ لے رہی ہے, اور یہاں پہ 2-3 سیاسی دھڑے جو ہے وہ بڑے متحرک ہیں, کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ایک لوٹے کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. یہ بڑا مذاق ہے کہ آج اس کے ذریعے جو ہے وہ نیب اور اس کے علاوہ کئی تقرری جو آئینی اداروں کے اندر تقرریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں, تو یہ سے قوم سے بہت بڑا مذاق ہے. اسی طرح چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, اس کو بھی لوٹے کو بنایا گیا ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ابھی الیکشن کا نہیں سوچ رہے. ہم اب صرف ابھی اس وقت تک, میں اس وقت تک کہہ رہا ہوں, کل کی میں نہیں کہہ سکتا, اس وقت تک ہماری ایک ہی سوچ ہے کہ اس ملک کو غلامی سے نجات دلائی جائے. اور یہ جو تحریک ہے, یہ جو سوچ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اور تیز کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دفعہ الیکشن ہو. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یو ٹرن لیا ہے وہاں جو ہمارا اسلام آباد میں دھرنا تھا, تو وہاں کوئی بہت بڑی سازش ہونے والی تھی. کیا اس کو آپ بے نقاب کریں گے؟ کون سی سازش ہو رہی تھی؟ کیا وہیں کوئی گرفتاریاں ہونی تھی, یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہاں کوئی بڑا انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا تھا, کوئی دہشت گردی یا خدا نہ خواستہ عمران خان کی جان کو خطرہ تھا جیسے چل رہا ہے؟ بلو صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نہ کبھی یو ٹرن لیا ہے اور نہ لیتا ہے. پہلی بات ہے, ہمیشہ لیڈر جو ہے قوم کے مفاد میں وہ